السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں 3 اہم خبریں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے وادی تیرہ کے حوالے سے، جہاں پہ جو سی ایم ہے کے پی کے سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے 24 گھنٹے پہلے وفاقی حکومت کو ایک وارننگ دی تھی، ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ جناب آپ کی وزارت اطلاعات کی جانب سے جو ایک پریس ریلیز آئی ہے کہ وادی تیرہ میں جو ہے وہ کسی قسم کی بھی نقل مکانی جو ہے وہ فوج کے کہنے کے اوپر نہیں ہو رہی اور لوگ اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ آپ اس پریس ریلیز کو 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس لیں، ورنہ پھر اس کے بعد میری طرف سے بھی جو ہے وہ ایکشن ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر آج وزیر جو دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی جانب سے، اور ان کے ساتھ عطاء اللہ تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان تینوں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس آج کی گئی جس میں خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی جو کچھ اس پریس ریلیز میں کہا گیا تھا اسی کو انہوں نے پریس کانفرنس میں ریپیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نقل مکانی اگر وہاں سے لوگوں کی جانب سے ہو رہی ہے تو اس کا تعلق ایکچولی کسی آپریشن کے ساتھ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، بلکہ سردی کی وجہ سے یا برف باری کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہر سال نقل مکانی وہاں پہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سیزنل بات ہے، اس کا کسی طور پہ بھی کسی آپریشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے خبر نمبر 1 جسے ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ دوسری خبر، آج پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو آنکھ کی بڑی کوئی خطرناک بیماری ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، انہیں فوری طور پر اس وقت ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن ان کو یہ مدد نہیں پرووائڈ کی جا رہی۔ لیکن اسی کے اوپر ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ خبر کہاں سے گئی، کیونکہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہ تو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ اب یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ بہت سی افواہیں ماضی کے اندر آ چکی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع کے اوپر تو یہ تک آ گئی تھی خبر کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مطلب اس حد تک بات چلی گئی تھی، اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے اس کو پوری ٹرانسمیشن کرنا شروع کر دی تھی، بٹ اس کے بعد وہ خبر بھی جو ہے وہ فیک ثابت ہوئی۔ آخر یہ معاملہ کیا واقعی اتنا سیریس ہے یا پھر دوبارہ ایک افواہ جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جس خبر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی آج ایک نوٹیفیکیشن ہے، یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں خاص طور پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کس قسم کی پتنگ، کس قسم کی گڈی آپ اڑا سکتے ہیں، تو اس کے اندر 5 مختلف شرائط جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں۔ اب اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جی امیج اور پکچر آف اینی ہولی اسکرپچر وہ آپ نہیں لگا سکتے، مقدس کسی بھی ہستی کی تصویر یا کسی کتاب یا کسی سے بھی مطلب کوئی مذہبی جو ایک ریلیٹڈ کوئی امیج ہو وہ آپ نہیں لگا سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک آیا ہے جی کہ امیج اور پکچر آف اینی ریلیجس پلیس، کسی مذہبی جگہ کی تصویر وہ بھی آپ پتنگوں یا گڈیوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، جس میں لکھا ہے امیج اور پکچر آف اینی پرسن، کہ کسی بھی شخص کی تصویر یا امیج جو ہے وہ آپ گڈیوں کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ اب بائی دی وے اس کے علاوہ امیج اور پکچر آف فلیگ آف اینی کنٹری، مطلب کسی بھی ملک کے آپ پرچم کو بھی جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ اور پانچواں ہے امیج اور پکچر آف فلیگ آف اینی پولیٹیکل پارٹی، اس کے اوپر بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی جھنڈے کی تصویر بھی جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 5 کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ شاید حکومت پنجاب جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں بسنت کے دن عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے والی جو گڈیاں یا پتنگیں ہیں کہیں وہ نہ اڑنی شروع ہو جائیں۔ ظاہری بات ہے لوگوں نے اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑا ہے، جبکہ ایکچولی یہ دوسری طرف بھی ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون سے کی گڈیاں یا پتنگیں بھی اڑائی جا سکتی ہیں، یا مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے بھی انہیں ان گڈیوں کو اڑایا جا سکتا ہے۔ لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے ایک مکمل پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی اس قسم کا استعمال جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ایک اوور ریچ ہے؟ کیا یہ بلا وجہ کی ایک پریشانی ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بسنت کے اوپر؟ جبکہ ماضی میں کبھی بھی اس قسم کی پابندیاں ہم نے بھی بسنت وغیرہ منائی ہے، ایون دو 23 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، آئی واز کوائٹ ینگر ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن کبھی اس قسم کی پابندیاں ہم نے نہیں سنی تھی۔ ان تینوں خبروں کو بیٹھ کر ڈسکس کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ افتخار صاحب آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ ملک صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن اور بیورو چیف ہیں عمر دراز گوندل صاحب، عمر صاحب بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار رائے ثاقب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ رائے صاحب۔ افتخار صاحب، آپ کا ان معاملات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لاہور کی ثقافت کو بڑی گہرائی سے آپ نے دیکھا ہے، اس پہ بہت کام کیا ہے آپ نے، مختلف شوز کیے ہیں آپ نے اس کے اوپر۔ ہیو یو ایور ہرڈ
کہ کبھی بسنت کے اوپر اس قسم کی شرائط لگائی جائیں کہ جناب پتنگوں پہ گڈیوں کے اوپر جو ہے کسی سیاسی جماعت کی تصویریں وہ جھنڈا نہیں ہوگا یا رہنماؤں کی تصویریں نہیں ہوں گی؟ میرا خیال ہے اس قسم کی جو پابندی ہے یہ مناسب نہیں ہے. جو ہم نے پتنگ اڑائی ہے اور کبھی یہ شرائط تو ہم نے نہیں دیکھی تھی، بلکہ ہماری اپنی چوائس ہوتی تھی. اور اسی شہر کے اندر سیاسی جماعتوں کی پتنگیں اڑتی دیکھی ہیں، باقاعدہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلے ہوتے دیکھے ہیں پتنگوں کے. یعنی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگر 3 کلر کا جھنڈا تھا اور ایک پارٹی کا 2 کلر کا جھنڈا تھا تو پتنگیں ہوئی ہیں. پتنگ کسی نہ کسی کی تو کرتی ہے، اور اس کو اگر اتنا سنجیدہ لے لیا جائے. نہیں تو یہ سر ڈزنٹ دس سگنیفائی کہ ایکچولی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کوئی پریشان ہے، کوئی ڈری، کیونکہ 8 تاریخ کو وہ لوگ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں. کوئی ڈی سی کا کسی کا آرڈر ہے سر، یہ ہے سر، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہی ہے. مطلب اس میں داخلہ مجھے کسی سرکاری افسر نے یہ جاری کیا ہے. یہ سرکاری افسر سے پنجاب کے اندر آپ نے سرکاری افسر جو ہے وہ اتنا فری چل رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں سر وہ آپ کے خیال میں بغیر انسٹرکشن کے ہوگا؟ سر اس نے اس کے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چیز ہے، وہ کیا فورسی کر رہا ہے، وہ کیا ویژولائز کر رہا ہے، اس کو کیا خطرات نظر آ رہے ہیں. میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. معصوم ہے میں نے معصوم کا لفظ نہیں استعمال کیا، آپ کو عادت پڑ گئی اس قسم کے لفظ دوسروں کے منہ میں. ویسے تو وسیم بدامی صاحب کو اس لفظ کی عادت ہے، معصومانہ سوال وہ کہتے ہیں نا اکثر، تو وہ یہ ان کا. میرا خیال ہے کہ میں آپ کا سوال بالکل جرمن ہے. ایسی شرائط کر کے پتنگ بازی کو اچھا نہیں کرے، بلکہ جو آپ نے کہا نا اب یہ اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بولنے لگے. جو آپ نے کی ہے پاکستانی میڈیا سمجھ لیا ہے پتنگوں کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھا کام کر رہے تھے، سب اپریشیٹ کر رہے تھے. 20 سال کے بعد یہ ایک ہو رہا تھا، بہت بڑی یہ اپنا فیسٹیوٹی تھی. اور آئی ڈونٹ نو یہ کون ہے، اچھا آپ انہی کے اوپر ڈال رہے ہیں سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ سر، اسے کن خدشات کا اظہار کیا؟ وہ تو سیکشن آفیسر نے سائن کیے ہوئے، لیکن خدشات کا اظہار کیا خدشات نہیں، خدشات نہیں لکھے ہوئے سر. اچھا خدشات صرف انہوں نے یہ 5 شرائط دی ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 30 ڈیز کے لیے جو ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت جو ہے یہ CRPC کے تحت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. عمر صاحب آپ بھی لاہور میں ایک چینل کے بیورو چیف ہیں، مطلب یہ کوئی ڈر، کوئی پریشانی کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئنسیڈنٹلی 8 تاریخ کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے. ویسے تو مولانا صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں. ویسے ہی معاف کیجیے گا، ان کو کیسے پتہ لگ گیا کس کی کتنی پتنگیں کٹیں گی؟ نہیں کٹیں گی یا بنیں گی؟ کٹیں گی تو بعد میں بنیں گی. نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس ادارے میں پہنچی کہ کس پارٹی کے کس فلیگ کی زیادہ پتنگیں کٹیں گی، گریں گی، کیسے نتیجہ نکالیں؟ نو آئیڈیا. میں نے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے آج ہی ایکچولی میں سوشل میڈیا کو میں سرو کر رہا تھا تو کسی نے مریم نواز صاحبہ کی تصویر کی بہت بڑی پتنگ بنائی بھی، اور تو ٹھیک ہے ان کا فالوئنگ ہوگی، سر میں نے آپ سے بنائی بھی، لیکن وہ اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے فلیگ سے باقاعدہ پیچھے ہوئے ہیں. تب جتنا کون تھا پیچھوں میں؟ زیادہ گفتی کس کی تھی پتنگ؟ میں کوئی کاؤنٹ نہیں کر رہا تھا جس کی ڈور پنڈی سے آتی تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تقریب ہے، ایک فیسٹیول ہے، اس کو اس قسم کے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. عمر آپ یہ مطلب اوور ریچنگ ہے، اوور کلنگ ہے. اچھا جب ملک میں مارشل لا لگا ہوتا ہے نا تو اس وقت جو افسران ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، کیونکہ سیاسی کارکنوں کو سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہوتی، جلسے جلوس ریلیوں کی، تو وہ مختلف ہیلے بہانے سے وہ اپنے پیغام چھوڑتے ہیں. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ خوف اس قسم کا ہے کہ چلیں ان کو سیاسی کسی کو اجازت نہیں ہے تو کوئی ایسا نہ ہو جائے. یعنی اب ہوگا کیا، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پتنگ اڑائیں گے، آئندہ رنگ ہم ڈیسائیڈ کیا کریں گے. اب اس کا سرخ رنگ نہیں ہونا چاہیے، سبز رنگ نہیں ہونا چاہیے، یا کالا رنگ نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ تو اپنی طرف سے اب جھنڈے کا رنگ کہیں ملتا نہ ہو، اس بنیاد کے اوپر مثال کے طور کے اوپر آپ سرخ اور سبز کوئی اڑا رہا ہو تو وہ تو کہیں گے تحریک انصاف کے جھنڈے جیسے سبز تو اڑائی جا سکتے ہیں. سرخ اور سبز کا اس طرح تو پھر آپ اگر ہرے رنگ کی اڑائیں گے تو مسلم نون کے وہ جھنڈا یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ یہ کر رہے ہیں نا، اور تصویر والی یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جناب تصویر نہیں لگا سکتے؟ تصویر لگانے دیں. دیکھیں سیاست جو ہے، جو آپ کا قانون ہے وہ اجازت دیتا ہے نا بھائی یہ میری اپنی چھت ہے گھر کی، اور میری گھر کی چھت سے میں کیا پتنگ کس رنگ کا اڑا رہا ہوں، اس پہ کوئی مذہبی منافرت کی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی نفرت انگیز نعرہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بےہودہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے. اچھا اس کے بعد آپ تصویر جس کی مرضی لگائیں،
آپ جس رنگ کا مرضی اڑائیں، اس کا گورنمنٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ نے ایک اچھا کام کیا، ایک اچھا فیسٹیول ہے، اس کو لاہور کے رنگ میں رنگنے دیں، اچھی بات ہے، لوگوں کو انجوائے کرنے دیں، لیکن یہ کر کے اس کا ویسے میں نے ایک چیز میں نے دیکھی تھی، میں آئی ڈونٹ نو آپ چاروں کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں، لیکن میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں کی جانب سے یہ پلان تھا کہ عمران خان صاحب کی تصویروں والی گڈیاں جو ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پلان نہیں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ جھنڈے اور تصویروں والے آپ کو وہ جو پتنگیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات پہ بھی شدید اعتراض ہے کہ جو ایج کی ریسٹرکشن ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ پتنگ نہیں اڑا سکتا۔ سر پتنگیں بےہودہ ہوتی ہیں نا؟ نہیں مطلب نہیں یہ سنجیدہ معاملہ، دیکھیں پتنگ اڑاتے ہی اس عمر کے بچے، پتنگا ہوتا نا تو شاید بہتر نہیں میں یہ بھی آپ کو بہت الجھن ہو رہی ہے اس بات پہ، اس بات پہ آپ کو الجھن کیوں نہیں ہو رہی کہ 18 سال کے آدمی، کم عمر کے آدمی سے یہ ہاتھ چھینا جا رہا ہے؟ پتنگیں ایکچولی جس طرح وہ اس کے کٹس ہوتے ہیں شاید نہیں کیوں نہیں، یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی قانون میں چھوٹی گڑیاں اڑانے کہ 3 سے 5 سال نہیں آلریڈی چھوٹی ہے، تاور سر 1.5 تاوے تاوے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اختیار دے دیا گیا کہ پولیس والا جا کے اس کو پکڑ سکتا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ملک صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ لاہور سے تعلق ہے، لیکن ایسی سر یہ کبھی آپ نے لفظ ہے اوور کلنگ دیکھی سر آپ نے؟ کیسا کیا اقدام ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا؟ دیکھیں منصور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا ملک کے حالات آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ اس وقت ملک میں غیر معمولی قسم کی سیاست ہے، ٹھیک ہے جی، اور غیر معمولی قسم کے حالات ہیں۔ اچھا، یہ حالات جو ہوتے ہیں نا پھر آپ کے اندر اسی قسم کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ کبھی آپ کو ڈی سی کا لیٹر نظر آ جائے گا، کبھی ہوم ڈپارٹمنٹ کہے گا جی کہ بسنت کے اوپر یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ افتخار صاحب نے بڑے پروگرامز کیے ہیں، گریٹ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تب شروع ہوئی جب آپ نے نفرت کے بیج اتنے بو دیے ہیں کہ آپ کو ہر چیز سے کبھی خوف آتا ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے اس پہ لڑائی جھگڑا ہوگا، کبھی آپ کو لگتا ہے یہ فیسٹیول نہیں رہے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں افتخار صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمارے سینئر بھی ہیں، کبھی یہ ہوا تھا کہ کوئی صحافی کسی سیاستدان کا پوسٹر لے کے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر چلا جائے؟ صحافی یہ ہوا ہے سر؟ کہاں پہ ہوا ہے؟ سر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں، لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے باہر لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیا لے کر جا رہے سر تھے؟ مجھے نہیں پتا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پولیس کے ساتھ جھگڑا یہ ہوا تھا، وہ کہتے جی میں یہ پوسٹر لے کر جائیں گے، ہم یہ پوسٹر لے کر وہ سیاستدان کرکٹر بھی ہو سکتا ہے ویسے۔ میں آپ سے عرض کروں سر، گزارش یہ ہے وہ ملک جب کا آپ سابق کبھی میرا نہیں خیال کیوں جی افتخار صاحب کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یار کھل کے بات کریں، عمران خان صاحب کی تصویر تھی، عمران خان کی تصویر تھی، عمران خان کی تصویر نام بتائیں نا، یوٹیوبر کا نام بتائیں، یوٹیوبر کا نام عمران بتائیں۔ ریاض صاحب کا جھگڑا کیا ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم؟ مجھے نہیں پتا، بتائیے، میں نے یہ گزارش اسٹوری مجھ سے بھی سو گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب کھیلوں کے میدان کو آپ ایک فیسٹیول کو آپ سیاست کی نظر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اب پتنگ بازی شروع میں ہوتی ہے، بالکل افتخار صاحب نے کہا کوئی مسلم لیگ نون کے رنگ والی عمران خان کی تصویر کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں جا سر سکتی۔ نہیں گزارش یہ نہیں ہے، جب ایک حالات ایسے بن چکے ہوں کہ آپ نے جا کے نعرے بازی کرنی، اب میچ دیکھنے جا رہے ہیں نا، ایک مسلم لیگ کے 4 آپ کے خلاف نعرے ماریں گے، 4 ان کو ماریں گے، پھر دستوں گریباں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ غیر معمولی حالات اس ملک میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے، امن و امان کے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان کی تصویر کی گڈی نہیں ہونی چاہیے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پتنگیں اڑتی تھیں، جی ہاں اڑتی تھی۔ آپ نے کبھی ایسے جھگڑے دیکھے تھے، لڑائی جھگڑے جو آج ہوتے ہیں؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان اگر آئے گا تو ہم سر ایک ہی بات پہ جھگڑے ہوتے تھے لاہور میں اور ہاتھ مارنے کے اوپر۔ سر گزارش سنو، میں آپ سے مجھے تو یہی یاد ہے کیونکہ وہ ہمارے بھی ہوئے، اس جیسے امیر آدمی کے جب ہم خدا کاٹتے سر ہاتھ مارنے سے 10-15 سال کی جو سیاست ہے آپ کی کہ ملک سے باہر جاتے ہیں آپ کو لوگ آوازیں کسنا شروع کرتے ہیں، آپ کافی پی رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف آوازیں کستے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، گندی گالیں دے کے یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں پاکستان سے لوٹ کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جب کلچر ہو جائے گا تو پھر سیاسی جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ ایک ڈر اور خوف کا شکار نہیں، اس سے رزلٹ میں آپ سے گزارش کروں نہیں، ٹھیک ہے، کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا میری طرف مائی سے۔ پوائنٹ از کہ آپ کے خیال میں اس سے رزلٹ وہ یہ جو چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں ختم نہیں ہوگی، اچھا، سوال یہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، دیکھیں جب احتجاج میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو پولیس والے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یار احتجاج ہی نہ ہونے دو، اس لیے اوپر سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو آنے یہاں پہ کیوں دیا۔ حالات ملک ایسے بن چکے ہیں، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کے تم چلے گئے ہیں
کہ یہ جو وزارت سیکٹری داخلہ کا آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہے وہ پھر سوچتے ہیں یار ایسے حالات بننے سے پہلے ایک چیز اٹھا دے، ماحول ہی نہ بڑھن دے ایسا کہ اوپر سے کوئی بلا کے پوچھے کہ بھائی تمہاری وجہ سے یہ حالات خراب ہو گئے، لڑائی اس جگہ ہوگی۔ پولیس آپ کو ایکٹیو یا ادارے ایکٹیو اس لیے آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، کہ اس کے لیے کہ آپ ملک میں برداشت ختم کر چکے۔ آپ دیکھیں نا ٹاک شو، آپ کے شو میں 4 باتیں ہو جاتی ہیں، میں تو کئی ٹاک شو ایسے دیکھتا ہوں 15-15 20 منٹ بعد آج کل وہ ہمارے سرحد کے خیبر پختونخوا کے جو KPK کے ترجمان ہیں وہ اور مسلم لیگ نون دونوں کی بات سمجھ نہیں آتی، آدھا گھنٹہ لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا، میں 18 سال کے جو پابندی ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اچھا، 18 سال سے کم عمر کے بچے کو بھی پتنگ وہ اڑانے کی ہو اجازت سکتا ہونی ہے سر وہ بھی چاہیے۔ امن و امان کا مسئلہ ہو، نہیں اس میں کیا امن و امان کا بچے بہگ جائیں۔ اچھا بچے کے بیگ 18 سال سے نیچے کا بچہ بہگ گیا، یار ویسے وہ کہتا ہے میں 3 دن بعد بھی گڈی اڑائیں گے۔ اب یہ بھی دیکھیں یہ کیا تھا، میں بتاؤں آپ کو۔ اپنا مائی ڈیئر منصور سر آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے پہلی دفعہ پتنگ اڑائی تھی؟ ایمانداری سے بات کریں۔ میرے خیال میں سر 9-10 سال ہو گئے۔ سر That is my point. سر یہ بھی ایک زمانے میں ایک مسئلہ 18 سال کی عمر کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ تب درپیش تھا کہ جب 8-9 سال کا بچہ پتنگ لوٹنے کے لیے دوڑتا تھا سڑکوں کے اوپر، موٹر سائیکل سے ٹکراتا تھا، ایکسیڈنٹ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہوتا ہے نا، ایسے بچے پھر گرتے ہیں، اس پہ پھر ایک آپ کا میڈیا، ہمارا سارا میڈیا جو ایک پورا حکومت کے اوپر ایک کیس بنا بلیو کہ اس قسم کی شک سے 10-11-12 سال کا بچہ گڈی کے پیچھے نہیں سر بھاگے گا میری گزارش یہ لاہور کے اندر، میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے، دیکھیے ہمارا ہم سب کا کام یہ میڈیا کا بھی کہ والدین کو بھی ہم یہ بتائیں کہ 7-8 سال کے بچے کو روڈ پہ مت دوڑنے دیں، وہ میدان میں چلا جائے، کسی چھت پہ کھڑا ہو کے بے شک انجوائے کرے۔ میدان میں بھی بند کر دیا سر گزارش یہ آپ کو پتہ ہے یہ غلط چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ گرین بیلٹس پہ اور پارکس میں گڈی اڑانے پہ پابندی ہے، حالانکہ پہلے اڑتی وہ پارک سب سے سیفسٹ ہے، حالانکہ سب سے سیف وہ سب سے سیفسٹ جب یہ پابندی لگی تھی نا منصور صاحب، ہم نے بہت پروگرامز اس کے اوپر کیے، ویسے میں حکومت کی طرف سے آنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کا میڈیا میں نہیں چھوڑتا۔ سر میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے آج کی بہترین جو ایشوز اور بھی ہو سکتے تھے ان کو ختم کر دیا، اور ہم اس ایشو پہ رائے صاحب یہ ملک صاحب کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی سچویشن ایسی ہے، ایکسٹریم سچویشنز کی وجہ سے ایکسٹریم ڈیسیجنز آتے ہیں، از دیٹ ون آف دم؟ تھینک یو منصور صاحب، ملک صاحب بہت سینئر ہیں، ان سے ڈیفر کرتے ہوئے بھی دل بھی نہیں کرتا، لیکن اجازت سے مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، اتنی پولرائزیشن ہے کہ اس طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ملک صاحب اور ملک صاحب کے کلیگ ہی ہمیں سارے بتاتے ہیں، ہمارے بھی کلیگ، کہ ملک بہترین چل رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بات کرو، یار اپوزیشن کی بڑی جماعتیں کہتے ہیں ملک چل رہا ہے، بہترین اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ سر ایک سیکنڈ سن لو، اکانومی بہترین ہو گئی ہے، ملک بہترین چل رہا ہے، پتنگ سے سیاست تک معاملہ سر کیوں نہیں لے کے آؤں گے؟ سیاست ہے نا، وہ ملک صاحب نے سیاست دے دیا نا سر، انہوں نے ایک ڈیفر کیا، آپ دونوں سے ڈیفر کیا انہوں نے۔ تو بھائی جب آپ کا ملک بہترین چل رہا ہے، بہترین ملک چل رہا ہے، اکانومی آپ فلرش کر رہی ہے، عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، تو بھائی جان کون سے پرابلم ہے کہ آپ ڈرتے پھرتے گڈی بھی نہیں اڑنے دے رہے تھے آگے؟ نمبر 2 آپ کہتے ہو کہ ماضی میں جب پہلے گڈی اڑتی تھی اور تب جھنڈوں کے پیچھے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم این کے جس طرح افتخار صاحب فرما رہے تھے، تو ایٹ دیٹ ٹائم میاں نواز شریف صاحب کی سپیچز کوئی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں، آن ریکارڈ وہ سپیچز آج بھی نہیں پڑھی ہوئی، کیا زبان استعمال کرتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم؟ اللہ دا نام لو یار، مطلب اس چیز کو ڈیفینڈ کرے نا کہ جس میں کچھ سبسٹانس تو ہو، کچھ سبسٹانس تو ہو۔ افتخار صاحب کو کس ملک صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال نہ خراب ہو جائے۔ کیسے سر وہ مثال کے طور پہ کسی نے عمران خان کی گڈی اڑا دی تو کسی نے یہاں سے نواز شریف کی گڈی اڑا دی، اب ہو گیا پیچا، نہیں وہ آگے نہ لڑائی ہو جائے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دس از ہز پوائنٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے لڑائی نہ ہو جائے، کوئی سچویشن نہ۔ صاحب میں نے جو پہلی سوشل میڈیا کے اوپر گڈی کے اوپر فوٹو دیکھی ہے نا، وہ مریم نواز صاحبہ کی دیکھی ہے، جو پہلی میں نے فوٹو دیکھی۔ نہیں میں نے عمران خان کی دیکھ لی ہے، ہاں چلے آپ نے، لیکن جو میں نے پہلی فوٹو دیکھی وہ مریم بی بی کی دیکھی، اور جو لاہور کی تنظیم ہے نا پتنگ بازوں کی جو تنظیم ہے، وہ داڑھی والے صاحب ہیں، مجھے نام کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے ایک بڑا سا گڈا اس کے اوپر مریم بی بی کی فوٹو لے کے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ان کی ویڈیو تھی، فیئر انف، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، ویسے مریم بی بی اور نواز شریف کے بغیر ہم پتنگیں نہیں اڑا سکتے، ان کو چھوڑ دینا، سیاست کرنے دیں، پتنگیں اڑائیں۔ ہاں تو یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے تھا نا، یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے سر اگر کوئی اڑانا چاہ رہا ہے روکنا کیوں ہے، میرا سوال یہ ہے۔ اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ نے یہ پروپوزل دیا ہے، اڑ گئی ایک گڈی عمران خان کے نام کی، ان کی ہوئے گا سر سارے ان کٹنے دے پیچھے پڑے کٹ جائے گی، کٹے گی، مریم بی بی کی اڑے گی، کٹے گی، نواز شریف صاحب ہے کٹے گی، 99% تو کٹتی ہے، کٹنا ہی کٹنا ہے۔ سوال دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی والے جو ہے نا جب وہ گڈی اڑی ہوگی اس کی ویڈیو بنائیں گے، سن لیں میری رائے سے اس سے ویڈیو بنائیں گے، جب وہ کٹ جائے گی تو دنیا والے بنائیں گے۔ سر میری رائے صرف اتنی ہے کہ ہم نے کھیل کے لیے، ہم نے کلچر فیسٹیولز کو، آخر اس میں سیاست لانی کیوں؟ ملک صاحب پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی جھنڈے اڑتے تھے، اگر چلے ماضی میں ہم غلط کرتے رہے، فرض کر لیں، دیکھیں مذہبی ٹچ مذہبی جماعتیں دیا کرتی تھی،
آپ نے سیاسی جماعتوں نے مذہبی ٹچ دے دیا. بھئی آپ اس ٹچ سے نکلے نا, سیاسی ٹچ, مذہبی ٹچ, ان چیزوں سے نکل ہیں, لوگوں کو پتنگیں اڑانے دیں, ان کو انجوائے کرنے دیں. آپ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. لوگ یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کسی جگہ پہ انکروچمنٹ کو ٹھیک کرا رہے تھے. میں نے ویڈیو یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی. انہوں نے جا کے کہا بھائی صاحب آپ نے یہ ریڈی آگے لگائی ہے. تو آگے سے ایک صاحب نکل آئے تو انہوں نے آ کے نعرہ لگانا شروع کر دی ایک مذہبی جماعت کے. انہوں نے کہا یار یہ آپ ہٹائیں. اس کے آگے سے پھر نعرہ زور سے لگایا. 10 نعرے لگاتے ہوئے اور ان کے مذہبی کارکن اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی آپ نے ہر چیز میں مذہب ڈال دیا, ہر چیز میں آپ نے سیاست ڈال دی ہے. لوگوں کو کھیلنے دیں, کودنے دیں, انجوائے کرنے. یہ نوٹیفیکیشن خود سیاست ڈالنے والی بات ہے کہ یہ لوگوں خود کی پتہ بھی نہیں تھا آپ کسی ایک کو. فیسٹیول کے اندر ایک پابندی لگا رہے ہیں. اچھا, جب ہمارے ملک صاحب یا باقی ہمارے احباب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی اب حالات ایسے ہو گئے, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کر لیں آپ, نواز شریف صاحب کا, بے نظیر مرحومہ اللہ انہوں کی رحمت کرے, ایک دوسرے کے بارے میں کیا الفاظ استعمال سر کسی بیٹھ جائیے گا, اس پہ پورا پرائم رکھ لیں. میاں نواز شریف کی ساری تقاریر نکال لیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, کتنی ہوگی, لینگویج کیا ہوگی, میں آپ کے سامنے. میں سر گزارش صاحب اس کا پرابلم یہ تھا, ویڈیو اپالوجی, اس کا پرابلم یہ تھا کہ تب ہر چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی تھی نا, اب تو ہر سیکنڈ کیمرے کے اوپر ہے, تب کوئی ایک ریکارڈ ہوگی. سر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے آج کہا ہے کہ ان کی آنکھ کا بہت مسئلہ ہے اور خدا نخواستہ ان کی بینائی بھی جا سکتی ہے. وہ دیکھیں, وہ آپ جو پوائنٹ کر رہے ہیں میں بھی سن کے بھی آیا ہوں. دیکھیں یہ ہر قیدی کو اس کی صحت کا جو تحفظ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے, کوئی بھی ہو, خواہ وہ اے ہو, بی ہو, سی ہو. اور جیسا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہے, اگر ایسا ایشو ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں پہلے بھی کہی گئیں کہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اگر ایسا ایشو ہے تو آئی ول ریکویسٹ دی جیل سپرنٹ کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اس کو ریکارڈ پہ لائے, اور جو بھی متعلقہ ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے, بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل جو ہے پاکستان میں, وہ پرووائڈ کیجیے. اور اگر ایسا ایشو نہ ہو تو جو اگر اس قسم کی خبر دے رہا ہو اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے, یہ بھی تو بتائیں نا. وہ تو روز آتی ہے. نہیں تو یہ سر وی نیڈ ٹو سٹاپ دس نا, کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم بہنیں ہیں, ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی تک, ہمیں تو اس بارے میں نہیں پتا یہ کہاں سے اڑ کے آ جاتی ہیں. کیونکہ آج سے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہاں تک آ گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. بھائی کوئی بات ہے کرنے والی, یہ مطلب ڈرامہ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ انڈین میڈیا جو ہے بیٹھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے. آئی ایم ناٹ اسٹل ناٹ سیئنگ کہ یہ خبر غلط ہوگی, ہو سکتا ہے خبر ٹھیک ہے, لیکن دوبارہ پھر میرے ذہن میں وہی سوال آتا ہے نا کہ بطور صحافی پھر جب وہ جو سیاستدانوں سے آپ جب جا کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تاڑے تو صحیح پی کا ایڈ لگتا ہے, کیونکہ آپ لوگ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی 6x7 کا کمرہ ہے, پھر کہا جاتا ہے نہیں جی ان کو واک کے لیے سامنے جو ہے وہ ان کو ٹیرس دیا گیا ہے, سامنے واک تھرو ایریا بنا ہوا ہے, پھر کوریڈور بنا ہوا ہے. پھر کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ان کو قید تنہائی میں ہے, وہ جو قیدی ہوتا ہے وہ سر. ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر آنکھ کا مسئلہ ہے اور سنجیدہ ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بلڈ آ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے رسپانسبلٹی آف دی جیل سپرنٹ ٹو انفارم دی ہائر اتھارٹی, اور جو بہترین میڈیکل ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے ایک قیدی کو ان کو دیا جائے. اوپر صاحب یہ ایک تو سیاسی معاملات کے حوالے سے تو چلے سمجھ آتی ہے نا کہ آپ نے ملاقاتیں جو ہے وہ بند کر دی ہیں کیونکہ اس کے بعد ٹویٹس ہوتی ہیں, تھنگز گیٹ آؤٹ آف ہینڈ, لیکن میڈیکل ایکچولی صورتحال کو نہ ایڈریس کرنا اور اس پہ بھی ایکسیس, مطلب بہنیں کہہ رہی ہیں, وہ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی بھی ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی بہنوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, ان کی آج بھی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی. تو آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایون میڈیکل ہیلپ بھی جو ہے جس طرح پرووائڈ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا پرزنر دیٹ ہی وانٹس اور فرام دا فیملی ممبرز, وہ نہیں دی جا رہی. یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ان کو دی جائے گی, میں پاکستان کے تمام قیدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیل مینول کے تحت جس کسی کو بھی اس قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو, جیل سپرنٹ کی ذمہ داری ہے وہ پرووائڈ کریں. دیکھیں نا کہ آج منگل ملاقاتوں کا, فیملی کی ملاقاتوں کا دن تھا. آپ نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں ملاقات کرائی اور دسمبر سے جنوری اینڈ ہو رہا ہے, آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی. اچھا, آپ نے جب ملاقات نہیں ہونے دی تو منصور صاحب پھر اسپیکولیشنز تو ہوں گی نا, پھر سنی سنائی باتیں آگے جاتی ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ 5 منٹ کے لیے عمران خان کی کسی ایک بہن کو اندر جانے دیتے, آپ ان کی ملاقات کرو. آپ کو یاد ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جب پہلی بار یہ تنازع بنا انڈین میڈیا نے اٹھایا تو عظمیٰ خان صاحبہ گئی تھیں اور ملاقات کے بعد کہا جی بالکل وہ فٹ ہیں, ان کے اسپرٹس ہائی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا اسٹریس فیل کر رہے تھے, اس قسم کی بات کی.
ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنے چینل کے متعلقہ رپورٹر سے بھی پوچھیں گے تو پمس کی جو ٹیم ہے وہ پچھلے اس مہینے میں بھی غالباً 3 بار اڈیالہ جیل گئی ہے. 16 کو تو مجھے بھی یاد ہے, جو میں نے خبر خود پڑھی کہ 16 کو آئے اور ان کی آنکھ کا معائنہ کیا ہے. دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے. نمبر 1 ان کی ملاقات ہونے دیں. آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جی وہ سیاسی بات نہیں ہوتی, جی فلاں نہیں ہوتا. بھائی بشرا بی بی سے تو ملاقات نہیں ہونے دے رہے. بشرا بی بی کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ ان کی فیملی کو آپ ملنے نہیں دے رہے. 2 یا 4-5 منٹ کا کام ہے, اندر جانے دیں, ان کو ملاقات کرنے دیں, وہ ان سے ملیں گے, ان سے پوچھیں گے خان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہیں گے جی میں ٹھیک ہوں. وہ باہر آ کے بہن کو کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں تو وہ کہیں گے وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جب ایک چیز کو آپ خود ایکسیس میں تو اس میں ملک صاحب بلکہ آپ اس پہ بتائیے گا. میرے تو ذہن میں ایکچولی ایک اور بات آتی ہے کہ اچھا جی چلیں کسی وجہ سے آپ نے فیملی سے نہیں ملانا, کہ وہ فیملی سے اس لیے نہیں ملانا کہ جی فیملی باہر آئے گی, وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بتائے گی, اس کے بعد کوئی ٹویٹ ہوگی, سب کچھ ہے. مت کروائیں, کسی جرنلسٹ کو بھیج دیں, کوئی جرنلسٹ چلا جائے اندر, 5 سال جو کریڈیبل جرنلسٹ ہو وہ جائے, جا کے ان سے بات کر لے, وہ جو وہ دیکھے گا اسی طرح. منصور صاحب میں تو نا افتخار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب جس مرضی ہاسپٹل میں جانا چاہیں ان کو وہاں سے ٹرانسفر بھی کیا جائے ان کے اطمینان کے مطابق کہ جی میں جانا چاہتا ہوں کراچی ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں, کراچی لے جائیں ان کو. اسی طریقے سے اگر وہ کہیں جانا لندن بھی جانا چاہتے ہیں, دیکھیں جی میں چیز کو ڈیویٹ اس کا جواب بھی سن لیں. ان لوگوں کی وجہ سے نا پتنگیں بیان ہوتی ہیں. 77,000 قیدی جو بات سن لو, جو 77,000 قیدی جیلوں میں ہیں, پھر ان سب کو یہ سہولت دی جائے. یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طرح وہ پلیٹلیٹس کے لیے باہر گئے یہ بات وہ بھی پلیٹلیٹس کے بارے میں ایسے نہیں چلا گیا تھا. اٹ واز پٹ بیفور دی کیبنٹ, دی کیبنٹ ڈیسائیڈڈ اٹ, اور کیبنٹ کے سربراہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ سیڑھیاں خود چل کے گئے ہیں یا وہ لفٹ کے ذریعے گئے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. پرنسپلی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اگر یہ پرابلم ہے, جیل سپرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ میک شور کہ نقصان نہ. دیکھیں ان کو ایک منٹ سر, افتخار صاحب آپ کا صحافت میں کتنا ماشاءاللہ تجربہ ہے؟ 38 ایئرس. بہت ماشاء اللہ. یہاں پہ لوگوں کی اتنی عمریں نہیں جتنا آپ کا تجربہ ہے. سر 38 سال کے اندر کسی اور پرزنر کے بارے میں آپ کو پتا ہے جس کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ملی ہو؟ اس قسم کا کوئی کیس میری آگے چلیے. جی سر دیکھیں گزارش ہے خان صاحب کو اگر جیل سے باہر بھی لے جانا پڑے لے جانا چاہیے. دوسری بات یہ ان کو علاج کی یا ان کی جو اندر سہولیات کی وہ بات کرتے ہیں, ان کو ساری سہولیات دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور حکومت کو کسی جرنلسٹ کو نہ بھیجیں, بے شک ان کی فیملی اناؤنس کرے, اناؤنس کر دے. دوسری بات دیکھیں میں ایک بتاؤں مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. مسئلہ کیا ہے, عمران خان صاحب کو جو پرابلمز ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. اچھا آج اگر عمران خان صاحب کہیں جی کہ مجھے لا, عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ اس لیے کیونکہ میں وجہ بتا دیتا ہوں. اچھا وہ کچھ کریں گے نہیں کریں گے, ایسے ایسے کام کریں گے کہ جو ان کے اپنے لیے جو ہے گلے میں نا ایک وہ پھندا بن جائیں گے. آج اگر حکومت یہ کہہ دے کہ عمران خان صاحب کو شوکت خانم ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے لے جایا جائے گا تو آج اگلے 10 منٹ کے اندر ٹویٹر پہ دیکھیے گا کہ جناب ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے گا, خیبر پختونخوا سے قافلہ چلے گا استقبال کرنے کے لیے, جلوس کی شکل میں لے کر جائیں گے, شوکت خانم کے باہر پوری قوم کو پہنچنے کی اپیل کرتے ہیں, پورا ملک یہ کریں گے. سر ان کی بیماری کی حد تک اور جیل کی جو ضروریات ہیں اس حد تک اگر ہم محدود کرنے دیں گے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے. میاں نواز شریف تھے, انہوں نے علاج کے لیے آئے, باہر گئے, ڈاکٹر کے ساتھ. میں آپ کی جو بات سمجھا وہ یہ کہ اس وجہ سے نہیں یہ ہو رہا کیونکہ اگر وہ کسی ہاسپٹل گئے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں. سر گزارش سن لیں, بڑی تعداد نہیں ہے, سن لیں بڑی تعداد نہیں, تعداد 10,000 بھی. سوال کیا ہے, ایک منٹ ٹھہریے, آپ لانڈ آرڈر کی صورتحال پیدا بھائی میرے 10,000 بھی لا اینڈ آرڈر آ گیا. ایک منٹ ٹھہرو. جی مجھے بتائیں جس سورس کیا ہے آپ کے پاس اس خبر کی؟ سر ایک تو پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ سے آیا اور ایک جرنلسٹ ہیں. سر نہیں, دے آر کوٹنگ ایک جرنلسٹ ہیں, مطلب ہو از دیٹ جرنلسٹ؟ اسد اللہ صاحب ہیں, انہوں نے اپنے آئی ایم ویری سوری, اونلی آئی بلیو ان دی سپرنٹ آف جیل, دیٹس آل. نہیں سر جرنلسٹ خبر تو دے سکتا ہے سر, یہ کیا بات ہے؟ نو آئی ڈونٹ, میں کہہ رہا ہوں نا پروگرام میں کیا, آپ خود جرنلسٹ ہیں سر. میں ایسی کبھی بھی خبر نہیں دوں گا کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو بیٹھا میں کہاں ہوں, جیل کا قیدی کہاں ہے. سر افتخار صاحب جیل کی تاریخیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جیل کے اندر سے بہت سے میسیجز, بہت سے پیغامات جو ہیں وہ ہمیشہ اندر سے آتے رہے. لوگوں کو آفیشیل. اب بھٹو صاحب جب اندر تھے تو آپ اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ کی بات کو مانتے یا ایکچولی اندر سے آئے ہوئے کسی پیغام کو مانتے؟ سپرنٹینڈنٹ کے.
اچھا تب بھی اچھا یہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ بھٹو صاحب جیل میں ہیں اور یہ افتخار صاحب یہ بات افتخار صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں. ایک منٹ, نہیں یہ جو کھیل یہاں پہ چلائی جا رہی ہے نا اس کو زندہ رکھنے کی, دیکھیں اس کو زندہ رکھنے کی, یہ میری بات یاد رکھیں, سیاسی طور پہ سپرنٹینڈنٹ جیل از ریسپانسبل فار آل دی پرزنر جو رات کو بند کیے جاتے ہیں اور صبح کھولے جاتے ہیں. And what happens if the family says کہ Mr. Superintendent پہ believe نہیں ہے؟ نہیں believe ہے تو then they go to the court. That's all. They did go to They are in the court. Let the court decide it. The court did Again, decide. there is a jail manual. Either you change jail manual, and that's all. Opposition should change the آپ کو jail پتا ہے manual. کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی پوزیشن کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ ان کی ملاقات کروائیں, جو کہ 2 دسمبر کے بعد نہیں ہوئی. اور اسلام آباد ہائی جیل کورٹ سپرنٹینڈنٹ کو جو اتھارٹی ہے, میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا, تینوں دوستوں سے, کہ آپ جا کے جیل مینول پڑھ لیجیے. اچھا نہیں, میں کچھ سارا اور بتا چاہ رہا ہوں. اچھا جو اس اسٹیٹڈ پوزیشن ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی, وہ کہتے ہیں کہ جو آتے ہیں نا ہم ان کی ملاقات کرواتے ہیں, عمران خان سے کوئی ملاقات کرنے ہی نہیں آتا. ٹھیک. رائے صاحب ایک اور خبر بھی آج آئی کہ بیرسٹر گوہر کو, یہ رپورٹڈ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو اجازت مل گئی تھی گیٹ نمبر 5 کہ آپ جائیں جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں. انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں, یا تو میں ان کی کسی ایک بہن کے ساتھ جاؤں گا یا میں وکیل کے ساتھ جاؤں گا. مجھے اس سائیکی کی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ کو پرمیشن مل رہی ہے, آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو why didn't you go inside, اور آپ وکیل بھی ہیں, why didn't you go سادہ inside? سی وجہ منصور صاحب, اتنا ڈسکریڈٹ ہو گئے میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہ وہ بیچارے خود ڈرتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ان کا اپنی, یہ اٹس اے فیکٹ, ہم اس سے ایگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن اتنے ڈسکریڈٹ ہو گئے میں کچھ لوگ کہ وہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کسی نکلنا باہر ہے. ہم نے آ کے کوئی بھی پیغام جو دینا ہے ہمیں کہا جانا ہے جناب کہ خان صاحب نے اندر کچھ کہا تھا, باہر آ کے بیرسٹر گور صاحب نے کچھ اور کہا. یہ بھائی آپ کی پارٹی کا بیڑا غرق ہوا ہے نا. پھر نہیں, پارٹی کا بیڑا غرق کرنا بھی پنڈی پہ ڈال دیں. جس چیئرمین کیا کرے سر, یہ بھی پنڈی پہ ڈال دیں کہ پنڈی والوں نے جناب بیرسٹر گور کا ہم نہیں ڈال سکتے سر, آپ ہی پنڈی پہ ڈال سکتے ہیں اور آپ ہی تو کچھ ہم نہیں ڈال سکتے. بیرسٹر گور کی اگر بیرسٹر گور کا اگر ٹرسٹ نہیں ہے, اگر بیرسٹر گور کو تسلیم نہیں کیا جاتا, اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے, عمران خان صاحب جو مہاتما ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا ایک لیڈر بھی سمجھتے ہیں, پارٹی کا چیئرمین انہوں نے بنایا عمران خان صاحب نے, بھائی پارٹی سے نکال دیں ان کو. نہیں, لیکن رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کا چیئرمین اتنا ڈسکریڈٹ ہو چکا اور ہے, پارٹی نے وہ ڈسکریڈٹ کیا کیا احتجاج لیڈ کرے گا, وہ کیا پارٹی کو لیڈ کرے گا. آپ بھی بڑے معصوم ہیں. اچھا جو احتجاج ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اور ہے, یو نو دیٹ. چیئرمین کو ہٹا دینا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں کریں گے, بیرسٹر گور لیڈ کریں گے. کہاں پہ کون سا احتجاج, بیرسٹر گور کے کہنے میں لوگ نکلتے ہیں. نہیں کوئی ایک احتجاج مجھے بھائی جان ان کو چیئرمین میں نے لگایا, نہیں لگایا انہوں نے, لیکن سب کو پتا ہے نا. کیا مجھے نہیں پتا, بتائیں کیا. کون سا احتجاج نہیں, ان کو پاپ کارن بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, کس نے وہ کیا کام الیکشن کرنا ہے. کمیشن میں کیس چل رہا تھا, دیٹ از وائی ہی واز چیئرمین نا, وی آل نو دیٹ. الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا تھا پی ٹی آئی کا, تب ان کو چینج نہیں کیا جاتا. بیسیکلی بیرسٹر گوہر ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے بھائی جان. تو پھر آپ انٹرم سیٹ میں ایک محسن نقوی جیسا اپنی پارٹی میں لگا لیں, ہر کوئی اتنا خوش قسمت کریڈیبلٹی ہو جس کی, ہر کوئی اتنا خوش قسمت وہ اتنا اگر وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ نہیں میں کلے نہیں جانا, پتہ نہیں اندر جائے کیا ہو جائے گا, کسی کو وہ بوجھ کون اٹھایا جو اندر سے بول رہا ہے, جو اندر سے باہر آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی بھٹو کو جب ایوب خان نے گرفتار کیا تھا تو ان کی غیر موجودگی میں بیگم نصرت بھٹو پارٹی کو لیڈ کر رہی تھیں, جلوسوں کو لیڈ کر رہی تھیں. ساہیوال انہوں نے جلوس لیڈ کیا, لاہور جلوس لیڈ کیا, قصور جلوس لیڈ کیا. یار یہ باتیں ایسے مت کیا. سر بشرا بی بی بھی جیل میں ہے نا, لیڈ نہیں کر سکتی وہ. نہیں تو سر بہنیں تو ہیں نا, بہنیں پولیٹیکل نہیں وہ کہتی ہیں یار رائے صاحب ایٹ ڈی وی تو اتنے معصوم یہ جو آپ لوگ بن جاتے ہیں نا, دے ناٹ. آپ مجھے کہہ رہے ہیں علیمہ خان از ناٹ پولیٹیکل, ہی از ناٹ, دیٹس واٹ شی سیز. صرف قرآن خانی کے لیے جاتی ہیں. ہم جس کو ایک منٹ سر, ایک منٹ جس طرح افتخار صاحب, وہ سر ٹھہرے, وہ ابھی درخت کے نیچے آیا ہے, ٹھہرے ایک منٹ ذرا, مجھے کونٹے سے تو باندھ لیں. جس طرح افتخار صاحب کہتے ہیں نا, وہ آئی ایم ناٹ سیئنگ واٹ علیمہ خان سے, واٹ یو سے, میں بتا دیتا ہوں. جس طرح افتخار صاحب کہتے ہیں نا کہ جیل مینول اور جیل سپرنٹینڈنٹ, اسی طرح میں وہ لوں گا جس طرح علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں. بیرسٹر گور کے پاس کمانڈ ہے پارٹی کی. اچھا یہ بھی کمال جرنلزم ہے کہ جی انہوں نے جو کہا میں نے مان لیا. میں نے افتخار صاحب کی مثال ساتھ دی, جس طرح کہا میں نے مان لیا, میں نے اینالائز کیا سچویشن کو. جو کہا تو بھائی اس کے مطابق ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کوئی فارم 47 کا چکر نہیں, فارم 45 کا, یہ تو مان لیں. تو ہم کب کہتے ہیں, ہم کب کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہم تو وہ رپورٹ کرتے ہیں بس. ہاں تو یہاں پہ بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں, ہم نے صرف دیکھی. میں نے علیمہ خان کا پولیٹیکل آپ کو کوئی چھاپ نظر نہیں آتی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, نظر ہی نہیں آیا. میرے پاس علیمہ خانم کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے پارٹی کا, وہ جنرل سیکرٹری ہے, پریزیڈنٹ اور سمتھنگ, میرے پاس کوئی نوٹیفیکیشن. اچھا سہیل افریدی صاحب کے پاس پارٹی کا نوٹیفیکیشن ہے, وہ تو سی ایم ہے, چیف منسٹر, وہ تو گورنمنٹ کیسا ہے. ہاں جی, تو ان کا کیا کام ہے, پوسٹر بوائے سر. سر پوسٹر بوائے کا کیا مطلب ہے, گورنمنٹ کو وہ اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کو چلانا ہے وہاں پہ. ٹھیک آگے چلتے ہیں سر. آگے افتخار صاحب ایک اور جو یہ بھی ایک نوٹیفیکیشن کا ہی مسئلہ ہے,
اور آج اس سلسلے میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ بلا وجہ کی جو ہے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جناب وادی تیرہ سے جو ہے وہ کسی آپریشن کے نتیجے میں لوگوں کا انخلاء ہو رہا ہے, نقل مکانی ہو رہی ہے, سب جھوٹ ہے. اس کا تعلق صرف سرد موسم کے ساتھ ہے, برف باری کے ساتھ ہے. آپ بلا وجہ جو ہے اس کو سیاسی اینگلز کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں. اس میں سمپل سا جو آپ نے بھی سن لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انگریز کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا, جب برف زیادہ پڑتی ہے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں, اور خود آپ سارے کے سارے ناردرن ایریا میں پھرتے رہتے ہو. ابھی پھر تم گئے ہوئے تھے دیکھیں, تم نے خود دیکھا. بتانے والی باتیں نہیں ہیں, بتانے والی باتیں کہا گیا نہیں گئے ہوئے تھے تم پھر جاتے رہتے ہو. آپ دیکھو ود فیملی, یہ ود فیملی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر بند کی ہے. نہیں ود فیملی نہیں یار, سنجیدہ بات. جی حالانکہ ناران اور کاغان اتنی ہائٹ پر نہیں ہے, لوگ مائیگریٹ کرتے نہیں کرتے, آتے ہیں نیچے یا نہیں آتے؟ اچھا, یہ ہسٹوریکل مائیگریشن ہوتی ہے, لے کر آتے ہیں. ہاں ہسٹوریکل مائیگریشن ہوتی ہے. اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ صوبے نے ڈیل کرنا تھا, صوبے نے ایک چیک پوسٹ بنا دی جہاں پہ اندراج ہونا ہے, کیونکہ ان کو معاوضہ وغیرہ ملنا ہے. اس کی وجہ سے اوور لوڈ ہو گیا, ٹریفک چوک ہو گئی, اور برف پڑنی شروع ہو گئی. دو چیزیں, بارش اور برف, اس نے معاملات کو اور خراب کر دیا, جس کی بنا پہ یہ پھر جو ان کے دوست ہیں انہوں نے اس کو ایشو بنا لیا. اس میں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مقامی لوگوں کا فیصلہ ہے اور حکومت ڈیل کر رہی ہے. حکومت نے پیسے لیے ہیں, ان کو جو چیک پوسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں زیادہ کر دینی چاہیے, تاکہ وہاں پہ جو لوگ رک گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, وہ نکل جائیں. کیوں عمر صاحب یہ کیوں اتنا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, مطلب, اور یہ تھم بھی نہیں رہا. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ٹھیک ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے, سیاسی بیان بازی ہوتی ہے نا جماعتوں کے درمیان, آئی تھاٹ کہ شاید 24 سے 48 گھنٹے میں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن آج تین سینئر حکومتی عہدیداروں کا آ کے بیٹھنا اور یہ پریس کانفرنس کرنا, تھنگز ڈونٹ لک گڈ. آج کی پریس کانفرنس کو بھی نکال دیں اور سہیل افریدی کی ذرا اسٹیٹمنٹ کو بھی نکال دیں جو انہوں نے معافی مانگنے والی ساری باتیں کی. اس سے ذرا پیچھے تھوڑا سا جائیں. کیا یہ گورنمنٹ کے منسٹرز نہیں کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہو رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگا؟ خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو کہتی رہے, یہ طلال چوہدری صاحب نے نہیں کہا, ہر جگہ کے اوپر کہا. اگر آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ کون سے آپریشن کی بات کر رہے تھے؟ پہلی بات. اچھا ایک ایک کر کے چلیں. جی پلیز. میری اس کے اوپر ایکچولی بات ہوئی تھی, اس میں کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپریشن لفظ جو ہے نا وہ دو قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے IBOs, ٹھیک ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے آپ ٹارگٹ ایریاز میں جاتے ہیں, ہو رہا ہے. ہمیں لاہور میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ. ISPR نے بتایا تھا کہ تقریباً 72,000 سے زیادہ IBOs آلریڈی ہو چکے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آپریشن راہ نجات, فل فلیج ملٹری آپریشن, مطلب جس میں آپ ٹینکس بھی جا رہے ہیں اور مطلب فل فلیج آپ کی پوری کی پوری کمپنیز جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں. دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دس. تو وہ آپریشن جو ہیں وہ بے شک جاری ہیں. ناؤ پلیز کنٹینیو. اچھا دوسرا, سہیل افریدی 2 سے 3 بار تیرا گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نادرا رجسٹریشن کر رہا ہے. نادرا صوبائی ادارہ نہیں ہے, نادرا وفاقی ادارہ ہے. وہ رجسٹریشن کیوں کر رہا تھا؟ آپ نے جو منسٹر آف انفارمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, یہ آپ نے غالباً 2 یا 3 دن پہلے جاری کیا, سیٹرڈے کو مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جب سہیل افریدی وہاں پہ میرے خیال میں سیٹرڈے یا سنڈے, ٹھیک ہے, اب جب سہیل افریدی وہاں پہ بار بار جا رہے تھے اور کھل کر کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہم نہیں نکال رہے, یہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے مائگریشن کرنی پڑ رہی ہے, وفاقی حکومت اسے خاموش کیوں تھی؟ آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے نہیں نکالا. جو آج جس جرگے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جی جرگہ اگر انہوں نے آپ کو بلایا نہیں تو یہ آپ کا مسئلہ تھا, تو آپ اس وقت بولتے. اس پورے مسئلے کو مس مینج کیا گیا اور ایٹ دی اینڈ لوگوں نے سفر کیا. اور اب اس کا مسئلہ اس کا ہوا کیا؟ اب دیکھیں دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا, کہ کوئی دہشت گردی کی حمایت تو نہیں کر سکتا. دہشت گرد لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, پشاور میں, اس کو ختم کرنا ہے, اس پہ تو سب کا کنسنسس ہے. جب آپ یہ کریں گے پھر ایک نیشنل کاز جو ہے وہ پالیٹکس کا پارٹ بن جائے گا. اب جو صوبائی حکومت ہے آخر اس کے بھی تو کنسرنز ہیں نا. اگر لوگ اس قسم کی مائگریشن ہو رہی ہے, آپ نے ویدر کو نہیں دیکھا یا آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا. پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے, طلال چوہدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت آن بورڈ ہے. آج سارے جو منسٹر بیٹھے تھے تینوں, انہوں نے کہا کہ جس قسم کی بھی مدد چاہیے پرووینشل گورنمنٹ کو ہم حاضر ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس وقت بولتے جب آپ یہ تانے دے رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ اس وقت تانا زنی کیا کر رہے تھے کہ آپریشن بھی ہو رہا ہے اور وفاق صوبائی حکومت کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. پھر کس جگہ سوال بھی ہوئے اور آپ نے یہ پوچھا بھی, کہا گیا جی طلال چوہدری صاحب ایک ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں. سو اس پورے اس محفل میں یہ دونوں صاحب بھی بیٹھے, جی پورے کا پورا کیس بلڈ کیا گیا. اب کیس بلڈ کرنے کے بعد جب صوبائی حکومت نے ظاہر اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, ان کا بھی تو کوئی نیریٹو ہوگا نا, اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ بھائی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. پھر اب وفاقی حکومت نے اس کے اوپر ایک اسٹرائک بیک کیا ہے, یا کم از کم انہیں آنا پڑا اپنی پوزیشن دینے کے لیے. یہ بہت لیٹ تھا اور آپ کو وہاں پہ جا کے ان کو یہ پوزیشن نہیں دینی چاہیے, نہیں پوزیشن دینی چاہیے تھی, اس وقت دینی چاہیے
چاہیے تھی جب وہاں کے صوبے کا چیف منسٹر 3 بار جا کے وہاں چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے لوگوں کو اس کے ساتھ نہ کرو, یہ لمبی لائنیں نہ لگاؤ, یہ میں نہیں کرنے دوں گا. آپ اس وقت خاموش ہو, آپ اس وقت تانے دے رہے تھے کہ آپریشن بھی ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ اس وقت کر رہے تھے. آپ اندازہ کریں صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ خود لائن میں لگ کے اپنے ضلع میں سفر کر سکتا ہے اور یہ اس پہ سیاست کر رہا ہے. منصور علی خان صاحب وادی تیرا کے مسئلے کو سمجھیں, سوائے سیاست کے پی ٹی آئی اور کوئی کام نہیں کر رہی. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پی کے اس وادی تیرا کے حوالے سے کوئی چیف منسٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ کتنا علاقہ تمہاری پولیس کے پاس ہے اور کتنا علاقہ جو ہے تم سے طالبان لے گئے ہیں. جن کا اپنا ضلع خیبر ہے جس سے یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہاں آپ کے جناب چیف منسٹر صاحب آپ کی پولیس شام کو کہتی ہے عصر کی نماز کے وقت کہ اب یہاں پہ موومنٹ نہ کیجیے گا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں وہاں پہ پولیس اسٹیشن نام کی چیز. سر میں گزارش کروں, میں خود ابھی کچھ دن پہلے ہو کے آیا ہوں وادی تیرا اس خیبر کے ان کے حلقے کے اندر سے. اچھا, وہاں سے وہ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز کا ٹائم تھا, ان کا سر اب نکل جائیں ذرا, اس روڈ پہ وہ کدھر سے بھی طالبان آ سکتے ہیں. یہ ہے سہیل افریدی صاحب کا حلقہ. یعنی حالت یہ ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو وہاں مینٹین نہیں کر سکتے, دہشت گردوں سے آپ لڑ نہیں سکتے. آپ ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر وفاق کو اور آپ اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خوش کریں گے نا, ہمارا جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی ڈٹ کے. میں آخری جملہ سر کہہ دوں, 2-3 چیزیں صرف, ایک پوائنٹ اس میں. یہ جو بریفنگ ہوئی تھی IGFC کی, اس میں چیف منسٹر صاحب موجود نہیں تھے. جو جرگہ ہوا تھا ڈی سی کے ساتھ, اس جرگے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور جرگہ کے لوگ کیا چیف منسٹر سے ملنے نہیں گئے تھے؟ کیا ساری بریفنگ چیف منسٹر کو نہیں دی گئی تھی جناب یہ صورتحال ہے, یہاں پہ اگر ٹارگیٹ آپریشن ہوگا تو اتنے لوگ نکلیں گے؟ یہ آج کی بات نہیں, دسمبر کی بات ہے. چیف منسٹر کے علم میں یہ ساری چیزیں کیا موجود نہیں ہیں؟ پوری بریفنگ چیف منسٹر کو ساری چیزوں کی موجود ہے, لیکن میں جس پہ سیاست کی جا رہی ہے, میں ایک تھوڑے سے اس پریس بریفنگ میں بھی آپ کو حوالہ دے دوں جس میں DGI SPR جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کہا تھا. 3 آپشنز دیے تھے اسی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو لوگ اس وقت دہشت گرد کچھ گھروں میں آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں, ہم انہیں 3 آپشنز دیتے ہیں. فرسٹ آپشن یہ کہ جس نے اپنے گھر میں ٹھہرائے ہوئے, اپنی حویلی میں ٹھہرائے ہوئے ہے, اپنی جگہ پہ دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے, وہ ان سے لڑے, ان کے ساتھ لڑے, وفاق کے ساتھ مل کے, اداروں کے ساتھ مل کے. نہیں لڑ سکتا تو ان کے لیے جو ہے اپنے گھر جو ہے وہاں سے ان کو نکلوا دے. وہ کہیں دن میں اگر غائب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہے کہ جناب آپ دوبارہ نہ آئیے گا. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس اپنے گھر کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں تاکہ آپریشن کے نتیجے میں کوئی بے گناہ جو ہے وہ کسی گولی کی نشانے میں نہ آ جائے. یہ وادی تیرا آپ نے پورا KP کے وادی تیرا کو چھوڑا, ڈیرہ اسماعیل خان تک, ادھر سید گئی تک, ادھر اور بیران شاہ تک آپ نے سارا حوالے کر دیا ہوا ہے دہشت گردوں کے, اور آپ صرف سیاست کر رہے ہیں, کبھی افغان مہاجرین کے نام پہ, کبھی آپ افغان طالبان کے نام پہ, کبھی آپ کہتے ہیں جتنی تشکیل پائی جاتی ہیں افغانستان سے. کیا IGFC نے چیف منسٹر کو بریفنگ نہیں دی؟ کیا IG پولیس نے خیبر پختونخوا نے, وہاں پہ ذوالفقار حمید صاحب موجود ہیں, کیا انہوں نے بریفنگ نہیں دی یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, یہ تشکیلیں آتی ہیں؟ صرف ایک سیاست ہے, اور اس سیاست میں وہ کہتے ہیں جی واہ واہ کرا لو اور نعرے لگا لو. ہمارے ایسے دانشور ہیں جو آزاد اس کی بات سن کے کہتے ہیں بڑا دلیر ہے. ملک صاحب میں صرف ایک بات گزارش کروں گا, لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کو چھوڑیں اور جو اس وقت مشکلات میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, وفاق اور صوبہ مل کے اس مشکلات سے ان کو نکالیں. رائے صاحب پولیٹکس ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر PTI کی طرف سے؟ منصور صاحب بالکل پولیٹکس ہو رہی ہے, دونوں اطراف سے ہو رہی ہے, وفاق کی جانب سے بھی ہو رہی ہے, صوبے کی جانب سے بھی ہو رہی ہے. بڑی سادہ سی 2-3 چیزیں ہیں. یہ نقل مکانی ہر سال ہوتی ہے نا, سردیاں تو ہر سال آتی ہیں, اسی دفعہ اتنا شور کیوں مچا ہے؟ آج عطا تارڑ صاحب نے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کہا جی روٹین میٹر ہے, ہر سال نقل مکانی لوگ کرتے ہیں, مری کی مثالیں دے رہے ہیں لوگ, کاغان ناران کی مثالیں دے رہے ہیں. اگر یہی کلائمیٹ چینج کا لفظ استعمال ہوا, اگر یہی نقل مکانی ہر سال ہوتی تھی تو اس دفعہ اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا؟ اس دفعہ تحریک انصاف کا ہر MPA, ہر MNA اس ریجن کا, اس کے ویسینٹی کا وہاں پر ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ نمبر 2, IBOs پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. آپ بھی DGI SPR کی بریفنگ میں تشریف لے جاتے ہیں, میں بھی حاضر ہوتا ہوں, وہاں پہ جاتا ہوں میں بھی, وہ تو آل دا ٹائم چل رہے ہیں. سر پنجاب میں نو گو ایریاز نہیں ہیں. سر ایک سیکنڈ عرض سن لیجیے. ایک ڈفرنس یہ ہے, اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو IBOs ہو رہے ہیں اس میں سے either 72 یا 74% جو ہیں صرف KP کے اندر. فیر انف, تو صرف وادی تیرا میں تو نہ ہو رہے, باقی KP میں بھی ہو رہے ہیں نا, وہاں سے نقل مکانیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ نمبر 3, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آج آپ کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی وفاقی گورنمنٹ نے نہیں کہا, کوئی ادارے کے بہاف کے مجھے غلط ہم میسج دے رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا تو آپریشن ہو رہا ہے اور لوگ پھنس گئے ہیں اس آپریشن میں؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا, اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت آپ خدا کے لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تجویز پیش کریں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے کمپلیٹ ذرا پلیز کر لینے دیجیے.
ایونچولی جب طلال چودھری صاحب والی اسٹیٹمنٹ بار بار ہانٹ کر رہی ہے موجودہ حکومت، آپ آئی بی اوز کا لفظ استعمال کر دو نا بھائی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ہم سب کو بتاتے پھر رہے ہیں، پورے پاکستان کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ بھائی جان ڈیلی ڈزنز نہیں ہنڈریڈز کے نمبر میں آپریشن سے پہلے آئی بی لگا لیں، آئی بی اوز بھائی جان جہاں پہ جہاں سے لفظ آتا ہے آئی بی لگا دیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جہاں پر بھی آپ کو ہی پتا ہے جہاں سے بتایا جاتا ہے آپریشنز کا انٹیلیجنس بیس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ڈسپلیسمنٹ لوگوں کی بہت کم عام ہوتی آدمی ہے، کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا لیکن یہ جو سیاست ہو رہی ہے دونوں اطراف سے، میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں، صبح بھی اس پہ دبا کے سیاست کر رہا ہے اور وفاق بھی دبا کر سیاست کرتا ہے۔ لوگ جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کا کیا خدا کے لیے لوگوں کو نکالو، بچوں کو نکالو، عورتوں کو نکالو، سر یہ ہر سال کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، سب کا کام ہے، تمہارا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے کہ وفاق اور صوبے دونوں کو کہیں۔ سر ہر سال کیوں نہیں ہوتا؟ ہر سال کیوں نہیں ہوتا؟ ہر چیز ہر سال کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا ہر سال؟ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، جائے نا سر میں اگر اس ڈیبیٹ میں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پارٹی بننا چاہتا، میں عوام کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو برف میں پھنس گئے ہیں، جو بارش میں پھنس گئے ہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں۔ 4 ارب روپیہ دیا گیا ہے بالکل دیا ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ تو سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں طرف پالیٹکس ہو رہی ہے نا، دونوں طرف۔ دیکھیں سوال یہ ہے، ہر سال کی جو بات ثاقب صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں آپ کی پولیس سرنڈر کر چکی ہے اس سال سر اس سال کر چکی ہے۔ اچھا اس سے پہلے اس وقت آپ کی اس وقت جو آپ کی حالات، اچھا مجھے بتائیں وادی تیرہ میں ٹارگٹ آپریشن زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کی پولیس سرنڈر کر چکی ہے، وہاں فوج کو ڈپیوٹ کیا گیا تاکہ ٹارگٹ آپریشن وہاں سے کر سکے، لوگ تھوڑے سے زیادہ نکلے، ہائپ زیادہ کریٹ کر دی گئی۔ دوسری بات موسم بھی اس میں شامل ہے، لیکن تیسرا یہ بھی ہے کہ جن کے گھروں میں آ کے وہ چھپ بیٹھے تھے وہاں سے لوگ نکلے ہیں، لوگ کسی ایسی صورتحال کا نشانہ نہیں بنا۔ ایک دوست نے ایک بات کہی ہے اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی انکوائری کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ دے۔ ایک دوست نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہاں پہ چیک پوسٹ ساری کی ساری وفاق کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وفاق ہی ہوئی نا یار، جی جی نادرا سر پلیز will you please allow me to convey the right message to the people؟ سر پلیز اگر یہ حقیقت ہے کہ صرف ایک چیک پوسٹ تھی اور وہ نادرا کی رسپانسبلٹی تھی، تو یہ تینوں وزیروں کو جو آج پریس کانفرنس کی افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ چیک پوسٹیں بڑھائیں، لوگوں کو اس عذاب سے نکالیں، بارش ہو رہی ہے، برفباری ہو رہی ہے، ان کے پاس پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے۔ بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، رائے ثاقب صاحب، عمر دراز گوندل صاحب۔ ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔